بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ ہم حضرت مختار کی زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں اور آگے گفتگو کرنے سے پہلے ایک واقعے کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی حکومت میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حالات اس طرح سے بدلے کہ جو اپنے تھے وہ اس صدمے سے ابھر نہیں پا رہے تھے، اور جو اپنے دلوں میں سازشیں دبائے ہوئے تھے ان کو پورا موقع مل گیا، اور پھر ادھر شام سے جاسوس آنا شروع ہوئے۔ معاویہ نے اپنا کام اور تیز کر دیا، تو حالات ایسے بنے کہ کوفے میں اشعث ابن قیس، شبس ابن ربیع، عمر بن حریث، ایسے لوگ جو کھل کر فتنہ و فساد پر آمادہ ہونے لگے، سازشیں کرنے لگے، اور ادھر جو جاسوس آئے ہوئے تھے وہ لوگوں کو رشوتیں دے کر اور بڑے بڑے انعام کا لالچ دے کر بغاوت پر اکسا رہے تھے، اور ایک فتنہ و فساد کی پوری سازش کر رہے تھے۔ اب ان حالات میں کہ انعام اور اکرام کا بھی لالچ تھا کہ جو قاصد یا جو جاسوس آئے ہوئے تھے شام سے، انہوں نے آ کے اپنے خاص لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ جو امام حسن علیہ السلام کو قتل کرا دے گا تو اسے 2 لاکھ درہم اپنی فوج کی سرداری اور اپنی کسی ایک لڑکی سے اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ معاویہ نے کہلا بھیجا وہاں سے۔ تو دولت دنیا کے ہوس میں جن کے پاس ایمان تھا ہی نہیں، اور جو بغض اہل بیت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، ان کی سازشیں اور بڑھ گئیں۔ ایک طرف انعام کا لالچ ہے، دوسری طرف سرداری ہے، اور جو یہاں پہلے سے اہل بیت رسالت مآب کی دشمنی میں کوشاں رہتے تھے، کوششیں کرتے تھے، اور جن کے دلوں میں بغض تھا وہ اپنی کوشش یہاں کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امام حسن علیہ السلام کا لشکر تیار بھی ہوا تو اس میں اکثر سردار رشوتیں لے کر، اکثر لوگ انعام و اکرام کی لالچ میں بغاوت پر اتر آئے، اور بغاوت اتنی بڑھ گئی کہ امام حسن علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کر دیا گیا، اور آپ کے دوش سے ردا کھینچ لی گئی، سارا مال و اسباب لوٹ لیا، یہاں تک کہ آپ کے نیچے سے مصلی تک کھینچ لیا گیا۔ اب جب ایسے حالات بنے تو آپ کچھ لوگ تھے ہمدان اور قبیلہ ربیہ کے جنہوں نے اس وقت امام کا ساتھ دیا، اور امام مدائن کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدائن کے گورنر سعد ابن مسعود ثقفی، جو حضرت مختار کے چچا تھے، اور ان کو امام حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں بھی آپ گورنر رہے، اور امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ اسی عہدے پر فائز تھے۔ آپ مدائن کی طرف چلے، راستے میں ایک خارجی جراح ابن قبیصہ صدی نے آپ کو ران مبارک پر کمی گاہ سے ایسا خنجر لگایا کہ جس کا اثر ہڈی تک پہنچ گیا، آپ یہ شدید آپ مجروح ہو گئے۔ پھر ہمدان اور ربیہ کے لوگوں نے آپ کو اٹھا کر قصر ابیض میں پہنچا دیا۔ یہ حالات حضرت امام حسن علیہ السلام کے دور کے ہیں، ان کے زمانے میں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ مدائن پہنچ گئے، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا، اور مصلی تک آپ کے نیچے سے گھسیٹ لیا گیا، دوش سے ردا تک کھینچ لی گئی۔ اب یہ مدائن آپ پہنچ تو گئے ہیں، لیکن جناب مختار، اب یہ اس سے اندازہ لگائیے کہ حالات کیسے ہیں اور کتنی پرآشوب ہے وہ زمانہ، کہ جناب مختار وہاں پر بھی تردد میں ہیں، آپ اضطراب کی حالت میں ہیں، کہ حالانکہ سگے چچا کے ہاں ہیں، جناب مختار کے سگے چچا ہیں سعد ابن مسعود ثقفی، لیکن وہاں پر بھی ان کو مکمل اطمینان نہیں ہو پا رہا اپنے چچا کے اوپر کہ حالات ایسے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ امام حسن تنہا ہیں
اور ہمارے چچا کے پاس ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ان کے خلاف کوئی سازش رونما ہو جائے۔ اسی تردد میں، اسی اضطراب میں جناب مختار شورائے کاؤر حارثی سے جا کے ملتے ہیں اور وہاں اس بات پر گفتگو کرتے ہیں اور رائے لیتے ہیں۔ چونکہ وہ عقل مند آدمی تھے، تو وہ حضرت مختار کو کہ جب یہ سنتے ہیں جناب مختار کو اس طرح کی تردد ہے، اس طرح کا اضطراب میں ہے، تو وہ بھی اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاں حالات تو ایسے ہیں۔ تو کیسے پتہ کیا جائے کہ سعد ابن مسعود ثقفی حضرت امام حسن علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ پوری وفاداری کریں گے؟ تو شورائے رائے دیتے ہیں حضرت مختار کو کہ آپ اپنے چچا کے پاس جائیے اور اپنے چچا سے کہیے کہ امام حسن علیہ صلاۃ والسلام کو معاویہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ ہوا معاویہ کی چل رہی ہے، وہ تاکہ وہ آپ کو کی گورنری میں وہ ساتھ دے دے گا، علاقہ بھی بڑھ جائے گا، آپ کے تعلقات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے اور بہت فائدہ آپ کو ملے گا۔ یہ رائے دے کے جناب مختار کو بھیجتے ہیں۔ جناب مختار سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسی کوئی جو سننا وہاں سے جواب، تو پہلی فرصت میں ہم سے آ کے ملنا، اور دیکھو اگر وہ تمہیں فوراً ڈانٹ دیں، تم پر ناراض ہو جائیں، تو تم اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں یہاں امام محفوظ ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گا، اور یا اظہار خیال کر دیں کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا کچھ ہو تو سمجھ پھر ہمیں کوئی نہ کوئی رد عمل سوچنا پڑے گا۔ لہذا جناب مختار گئے اور جانے کے بعد اپنے چچا سے ملے، کہا میں تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ حالات ایسے ہیں، اور چونکہ امام حسن یہاں اکیلے ہیں اس وقت موقع بہت اچھا ہے، لہٰذا امام حسن کو کیوں نہ معاویہ کے سپرد کر دیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ یہ سننا تھا کہ سعد ابن مسعود ثقفی وہ برہم ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور انہوں نے مختار کی زبان سے کچھ سن کر اتنی ناراضگی ان کو ہوئی کہ انہوں نے فوراً کہا کہ تم جیسے عقیدت مند سے ایسے خیالات تعجب خیز اور افسوسناک ہیں، تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرو گے، اس طرح کی بات کرو گے۔ بھلا یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم فرزند رسول کو دشمن کے سپرد کر دیں؟ یہ سن کر حضرت مختار مطمئن ہو گئے اور انہوں نے شورائے کاؤر سے واقعہ بیان کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں بھی اطمینان ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ تھا، اور اس واقعے کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے ایسی رائے بنائی کہ جو مناسب نہیں تھی۔ کہ کوئی بھی رائے بنانے سے پہلے اس کا پس منظر دیکھنا ضروری تھا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ ایسے حالات جس جگہ کے ہوں کہ اور اہل بیت کے متعلق ایسا زمانہ ہو، لوگوں کی ایسی سوچ ہو کہ جہاں جناب مختار جیسا انسان اپنے چچا پر بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے امام حسن علیہ السلام کے متعلق، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے کیسے دور میں زندگی گزاری ہے اور وہ زمانہ کیسا تھا۔ تو یہ ہے جناب مختار کی عقیدت کہ وہ ایک ذرہ برابر بھی کبھی اگر کسی کے بارے میں بھی ان کے دل میں شک آیا تو اس کو انہوں نے ٹال نہیں دیا، بلکہ اس پہ جب تک اطمینان حاصل نہیں کر لیتے تھے تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت تھی، اور یہ ان کی عقیدت تھی جو اہل بیت رسالت مآب سے تھی۔ اگر اتنی عقیدت نہ ہوتی تو اتنے معصومین کی زبان پر آپ کا نام کبھی نہیں آتا۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔